وہ مجھے قریب قریب گھسیٹتے ہوئے پاس ہی ایک باڑے میں نکل آیا۔ یہاں مویشیوں کے پانی کی ایک پختہ ناند تھی، پرے جھوپڑے کے آنگڑے میں لٹکی لالٹین بھی چمک رہی تھی۔ وہ مجھے ایک پتھر پہ کھڑا کر کے میرے پاؤں دھلانے لگا۔ ادھر کدھر آئے تھے بھیا؟ اجنبی دکھت ہو، ادھر کے ہوتے تو جانت ہوتے کہ یہ راہ راستہ جناوروں کا ہے، منشوں کا نہیں۔ اب یہیں رکو، میں تمہارے جوتے کیچڑ کھاتے سے نکلوائے دیتا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھلے مانس، اب مجھے ان چپلوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی وہ اب پہننے کے لائق رہے ہوں گے۔ تم صرف مجھے درگاہ شریف کی جانب کسی محفوظ راستے پہ ڈال دو۔ میری بات سن کر وہ اندھی سی لالٹین اٹھا لایا، میرے آگے آگے چلتے ہوئے کہنے لگا، بھیا، درگاہ شریف کے کسی محفوظ راستے پہ تو تسلیم میاں ہی ڈالیں گے، میں تو اگلی گلی تک ہی کا راستہ بجھا سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں ٹھٹک کر یہیں ٹھہر گیا۔ تم تم صوفی تسلیم میاں کو جانتے ہو؟ وہ مجھے اس طرح ٹھٹکتا دیکھ کر پوچھنے لگا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے بھیا؟ تسلیم میاں کو منش تو کیا، یہاں کے جناور، پکھیرو اور بنیرو تک سب جانتے ہیں۔ منش، جناور، پکھیرو اور بنیرو سب جانتے ہیں، میں نے زیر لب دہراتے ہوئے کہا۔ یہ بنیرو کیا ہوتے ہیں؟ لالٹین میرے چہرے کے قریب لا کر وہ چند ثانیے مجھے گھورتا رہا۔ تم نہیں جانتے کہ بنیرو کون ہوتے ہیں؟ میں نے اسی استجاب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں چھپکائے بغیر جواب دیا، بنیرے ننھے منھے یعنی بہت ہی چھوٹے انسان نما مخلوق ہوتے ہیں۔ اگر تم نے انہیں دیکھا نہیں مگر ان کے بارے میں سنا تو ہوگا۔ میں نے حونقوں کی طرح سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، چھوٹے بچوں کی قدامت کے انسان تو اکثر دیکھے ہیں، لیکن جیسے تم بتا رہے ہو ایسوں سے بھی میرا واسطہ پڑا ہے، پر انہیں تو بونے کہتے ہیں۔ تم تسلیم میاں سے کبھی ملے ہو؟ ہاں، کل بھی ملاقات ہوئی تھی، اور آج عصر مغرب کی نماز بھی ہم نے اکٹھے ہی ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہاں، عشاء کی نماز وہ بنیروں کی مسجد میں ادا کرتے ہیں، بلکہ وہاں امامت کرتے ہیں۔ بے صبروں کی طرح میں نے جھٹ پوچھا، بتا سکتے ہو وہ مسجد کدھر ہے؟ وہ کوئی گنبد و میناروں والی مسجد نہیں، قطب جی کی بڑی باولی کے نیچے اتری ہوئی کسی کھوہ اندر کوئی جگہ ہے۔ جانتے تو بھیا ہم بھی نہ ہیں، پر سنا ہے کہ میاں جی عشاء کی نماز وہیں پڑھاتے ہیں۔ دکھائی تو انہیں دیتا نہیں، وہ رات کے اندھیرے مندھیرے میں ایسی سنسان خطرناک جگہ پہ کیوں کراتے جاتے ہوں گے؟ میں حیرتوں کے نیچے سے کسمساتے ہوئے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ گوسی مجھ سے جان چھڑاتے ہوئے بولا، وہی جانت بھیا، یا خدا جانت ہے، چلو میں تمہیں راہ دکھاؤں۔ اس رات ایک راہ تو اس نے مجھے دکھا دی تھی۔ یہ رات بھی کیا رات تھی، کروٹیں بدل بدل کر میرے جسم کی چولیں ہل گئیں۔ کہیں پل دو پل جو آنکھ لگی بھی تو عجیب عجیب منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتے ڈوبتے رہے۔ پاتال میں اتری ہوئی پراسرار باولیاں، گہرے گہرے اندھے کنویں، گھپ اندھیری کھائیاں، غاریں، نیلے گہرے سمندر، پتہ نہیں کیا کیا دکھائی دیتا رہا۔ کئی بار ایسا بھی لگا جیسے میں غلطی سے بونوں کی کسی بستی میں جا گھسا ہوں اور ان کے قابو میں آ گیا ہوں۔ ایسا بھی محسوس ہوا کہ میں ایک مورچہ بند قلعہ ہوں اور چیونٹیوں کے مانند ننھے ننھے بونوں کی فوج ظفر موج نے اچانک شب خون مار دیا ہے۔ میرا انگ انگ ان کی یلغار کی زد میں ہے۔ میرے کانوں، ناک اور منہ آنکھوں کے دروازے توڑ کر وہ میرے دل اور دماغ تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک دستہ میرے پیٹ پہ چڑھ آیا ہے۔ میری ناف میں جھنڈا گاڑ کر شاہی نقارچی نقارہ پیٹ پیٹ بڑے بلند آہنگ سے اپنی فتح مندی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس وقت قطبی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ خیال و خواب، یہ الفاظ بھی بڑے سحر آگی ہوتے ہیں، محض زبان سے دہرانے سے بھی ایک مزہ دیتے ہیں، اور جو ان کی کیفیات میں مست رہتا ہو اس کی نرگسیت کا کیا عالم ہوگا۔ خیال ہی خوابوں کا روپ دھارتے ہیں، جبکہ خواب بھی مختلف نو آنگ کے خیالات کو جنم دیتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دونوں یوں آپس میں گڈ مڈ ہوتے ہیں کہ خامخواہ کی طرح خیال خواہ سے بن جاتے ہیں۔ میں بھی آخر شب خیال خواہ سے اپنی سلگتی آنکھوں میں نیند کے چند بونوں کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
جو میرے بیدار ہونے سے کہیں ادھر ادھر روپوش ہو گئے تھے۔ صوفی تسلیم میاں سے ملنے کی تانگ نہ ہوتی تو شاید میں فجر کی نماز اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی ادا کر لیتا۔ کچی نیند کے ادبار نے مجھے خاصا مزمحل سا کر دیا ہوا تھا، پھر بھی کسی نہ کسی طور میں مسجد تک پہنچ ہی گیا۔ وہ پہلی صف میں وہ پہلی صف میں دکھائی دیے، جبکہ مجھے جگہ دوسری صف میں ملی۔ نماز کے بعد امام صاحب سے مصافحہ کرنے والوں کی لائن لگ چکی تھی، مگر میں اپنے امام کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ ان سے بھی نمازی سلام دعا کر رہے تھے۔ موقع ملتے ہی میں نے بھی ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ وہی چاندنی جیسی اجلی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہویدا تھی۔ نرم سے لہجے میں میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے گویا ہوئے، جب رت جگے جگر جگر کرنے لگے تو پھر جان لو بھیا کہ چھٹی ہو گئی۔ دیکھ لو اب تک تمہاری آنکھوں سے کچی نیند کا خمار نہیں چھٹا۔ میں نے کچھ اونگا بونگا جواب دینا چاہا، مگر وہ میرا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے مسجد کے دروازے کی جانب بڑھ چکے تھے۔ آج میں اپنے تئیں یہ طے کیے ہوئے تھا کہ میاں جی کی بینائی کا راز ضرور معلوم کروں گا۔ میں جان بوجھ کر آدھ قدم پیچھے رہا کہ دیکھوں وہ راستے کی رکاوٹوں اور راہگزاروں سے کیسے بچ بچا کر چلتے ہیں۔ اندازے اور مسلسل مشق سے کوئی نابینا کسی راہ گلی سے قدرے تردد سے گزر تو سکتا ہے، مگر کسی ناگہانی رکاوٹ سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے، جبکہ وہ کسی ٹٹولنے والی چھڑی یا عصا کے بغیر ہو۔ مگر میں نے دیکھا ایک شخص جو ہمارے آگے آگے ببول کی کانٹے دار جھاڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، اچانک کسی وجہ سے رک گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میاں جی ان جھاڑیوں پہ چڑھ جاتے، مگر نہیں، وہ تو اس شخص کے رکنے سے پہلے ہی رک گئے تھے۔ بولے، بوٹی رام، بھاڑ کے لیے یہ جھاڑ جھنکاڑ منہ اندھیرے گھسیٹ دیا کرو، یہ سمے لوگوں کی آمد جامد کا ہووے ہے۔ تب میاں جی میرا ہاتھ پکڑے ایک جانب سے ہو لیے، چند قدم آگے اپنی دکان کے تھڑے پہ اگلا قدم جماتے ہوئے کہنے لگے، بھیا، رات جب بھیگ جاوے اور پنکھ پکھیرو اپنا ٹھکانہ پا لویں تو بستی سے باہر اجاڑوں کی جانب نہیں نکلتے۔ شکر کرو کہ محض جوتے ہی گوبر میں دھنسوائے اور خود سلامتی سے نکل آئے۔ پھر دکان کے کواڑ کھول کر اپنا ٹھیا جماتے ہوئے کہا، تمہیں صبح سرما لگانا بھی یاد نہ رہا۔ اچھا، تم ذرا ان تغروں کی پونچھا پانچھی کرو اور میں ناشتے پانی کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ وہ مجھے ہکا بکا سا چھوڑ کر یہ جا وہ جا سامنے ایک پتلی سی گلی میں غائب ہو چکے تھے۔ عجیب بات تھی کہ بہت باتیں اور سوالات جو میں پوچھنا چاہتا ان کے سامنے پہنچتے ہی سب بھول جاتا تھا۔ اگر کچھ یاد بھی رہتا تو اظہار کی جرت نہ ہوتی۔ وہ مجھے بات کرنے کا موقع بھی کب دیتے تھے؟ ایسی میٹھی میٹھی من موہنی بے ساختہ سادہ سی گفتگو، سرشار، ششدر، شرابور اور شہید سا کر دینے والی باتیں کر دیتے کہ سنتے سنتے جی نہ اوبے اور سماعت کی گوشمالی کرے۔ کانسی کے ایک تسلے میں گرم گرم کھچڑا، خمیری روٹیاں اور چائے کی چینک بھرے یوں لہراتے لہراتے چلے آ رہے تھے جیسے کوئی سکولی لونڈا میچ جیتنے پہ انعامی کپ تھامے گھر لوٹتا ہے۔ کیسے نابینا تھے، نہ تو کسی سے ٹکرائے اور نہ ہی کہیں اندھوں کی طرح ہاتھ لہرائے، جھجک پھجک نہ کوئی اندیشہ۔ میں نے تو یہی جانا کہ وہی ایک بینا ہے، باقی سب نابینا۔ وہ جدھر رخ کرتے ہیں راستے ادھر ہو جاتے ہیں۔ وہ نوری شعاؤں کی مانند لطیف، نفیس اور غیر مرئی سے ہیں جو ہر ٹھوس، رقیق اور کثیف سے ہو کر گزرتے ہیں۔ بھیا، بس بسم اللہ پڑھ کر شروع ہو جاؤ۔ وہ تھڑے پہ قدم دھرتے ہی بولے، مجھے نماز کے فوراً بعد کچھ کھانے کو نہ ملے تو میرا بندے کھا جانے کو جی کرتا ہے۔ وہ میرے پیالے میں کھچڑا ڈالتے ہوئے بتانے لگے، کھچڑا ادھر کا خاص کھاجا ہے، تمہاری تسلی خاطر اصلی گھی کا تڑکا بھی کروا لایا ہوں، اور ہاں، ذرا یہ خمیری روٹیوں کی خستگی اور زعفرانی مہک تم ملاحظہ کرو، ممدو کشمیری سے خاص کہہ کر بول کر تنور میں اچھی طرح سکوائی ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا وہ اس قسم کی گنگا جمنی باتیں کر کے مجھے بات کرنے یا کوئی سوال و جواب کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ کہہ سن رہے ہوتے ہیں وہ محض میرے بہلاوے دکھلاوے کے لیے ہے۔ ان کا اصل انگ رنگ کچھ اور ہے۔ یہ سمجھ جان کر میں بھی بلی چوہے کے کھیل سے لطف اندوز ہونے لگا، یعنی ایک نادان چپو سا بچہ بن کر ہاں میں ہائے اور جی میں جان ملائے
निश्चित होकर बैठ गया। खिचड़ा, हलीम, निहारी, शबदेग, गोश्ताबा, सिरिपाई, भेजा, बोंग, हरीसा और शुला वगैरह, ये सब चिटखारे और भटियारे के खाजे हैं। शब भर की तैयारी में पकते हैं और मुँह निहार नाश्ते की सूरत बारगबत तनावल किए जाते हैं। पाकिस्तान में नाम निहाद निहारी और हलीम सुनने, देखने और खाने की हद तक दस्तयाब हो जाती है, जबकि दीगर पकवान शाज़ ही कहीं ये पुराने अमृतसरियों, कश्मीरियों के किसी घर में पकते हों। नई नस्ल ने खाना तो दरकिनार, इनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, श्रीनगर वगैरह में ये पकवान आज भी उसी रवायती अंदाज में पकते कहीं न कहीं चखने को मिल जाते हैं। नाश्ते के बाद चाय चुसकते हुए मैंने यूं ही कह डाला, मियाँ जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज इशा तक की सारी नमाजें आपकी मायत में अदा करूं। वो चाय का एक लंबा सा घूंट लेकर मुस्कुराते हुए गोया हुए, इशा की नमाज मैं कहीं और पढ़ता हूँ, मगरिब तक ठीक है। जहाँ आप पढ़ते हैं मैं भी आपकी इजाजत से वहीं चला चलूंगा। वो मुझे समझाने के अंदाज में बोले, मियाँ भाई, तुम्हारा वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं। हाँ, तुम ये बताओ, आज तुम्हारी आंखें सुरमे से क्यों खाली हैं? सुरमा के बगैर तो आंखें सुरमे ही नहीं आती। तुम्हें जो सुरमा दिया था वो कोई मामूली सुरमा नहीं है, ज़ियारती सुरमा है। मुसलसल लगाने से आंखों के ज़ाहिरी पर्दे हट जाते हैं, आंखों को देखने का करीना आ जाता है। मियाँ जी, आप भी यही सुरमा इस्तेमाल करते हैं? हाँ भाई, कहीं कभी यही सुरमा मैं खुद लगाता था, और अब तो ये सुरमा मुझे लगाता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मियाँ जी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अब मेरी आंखें काजल कोठा बन गई हैं। दिया जले न जले, कोठा काला ही रहता है। जितना चाहे झाड़ो, पूंछो, कालक खत्म नहीं होती। काजल कोठा? मैंने जेरे लब दोहरा कर फिर कहा, मैं अब ये काजल कोठे वाली बात भी नहीं समझा मियाँ जी। चोर सिपाही के खेल की तरह ये बिल्ली चूहे का खेल भी अजीब सी मासूमियत या शायद संगीन सी कमीनगी पे मबनी होता है। बिल्ली जब चूहे को अपने घेराव में लेकर हल्के हल्के फुल्के पंजों और नरम नरम दांतों का मुनासिब इस्तेमाल कर लेती है, तो फिर जेजा लेने की खातिर उसे आज़ाद कश्मीर की तरह आज़ाद छोड़ देती है। हवास बाख्ता, नीम मुर्दा चूहा दुम दबाए दम साधे दुबका सा पड़ा रहता है। बिल्ली कमीनी बज़ाहिर बेध्यानी लागर्ज लागर्ज सुस्त सी पड़कर ओंगा लेने लगती है। चूहा समझता है कि वो चूंकि सो चूहा खा कर हाजर नमाजन हो गई है, बस जरा अपनी फितरत आदत से मजबूर होकर मुझसे छेड़खानी कर बैठी है। अब बड़ी तौबा इस्तगफार करती है, लिहाजा मैं चलता हूँ। अब वो नीवा नीवा होकर खिसकने की सोचता ही है कि इस जालिम के खूनी पंजों से कातिल नाखून खुद ब खुद बाहर उबल आते हैं। बकौल उस्ताद behzad, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। इसकी जाए पनाह सामने होती है, वो चश्मे ज़दन में वहां पहुंचकर इसकी दस्तबर्द से महफूज हो सकता है। जो ही वो जिस्म में ऐंठा लेकर जस्त भरने की तैयारी करता है, बिल्ली बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगी हवा बन के अलापती हुई इसके बिल के सामने इसी मुराकबे की सूरत बैठी होती है। बस वो जरा वर्जिश और दिल लगी की खातिर उसे अपनी अगली टांगों के हिसार में लेकर नोकेले पंजों से गुदगुदी करती है, हल्की फुल्की चूमा चाटी करके फिर उसे आजाद कर देती है। बस इसी बार बार दोहराए गए ड्रामे को चूहे बिल्ली का खेल कहते हैं। अंजामकार चूहा बेचारा कई एक मौतों का स्वाद चख कर बिल्ली के पेट में आसूदा खातिर हो जाता है। यहाँ हम दोनों भी शायद इसी नौयत का कोई खेल खेल रहे थे, और भीतर से हमारी कोई राहो रस्म भी रही होगी, इसलिए हम जरा ज़ेबे दास्तान ताल्लुक के लिए इधर उधर के ठोले मठोले कर रहे थे। काजल कोठे की बात पे फरमाने लगे, ये काजल कोठा समझाने से तुम्हारी समझ में नहीं आवेगी। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब सही से जान पाओगे कि दुर्वेशी में ये काजल कोठा वाला इस्तिआरा किस कैफियत और किन मानों में इस्तेमाल होता है। मियाँ जी, आपके लिए क्या मुश्किल है, करम करके मुझे काजल कोठा भी दिखा दीजिए। मैं उनका घुटना दाबते हुए कहने लगा, भैया, पहले अपने तई सोच कर ये फैसला कर लो कि असल में तुमने देखना क्या है।
ख्वाजगान की ज़ियारत करनी है, बुनेरे देखने हैं, या फिर काजल कोठा मुलाहिजा करना है? हजरत, बुनेरे का तो मैंने जिक्र तक नहीं किया। आपने भाई मुझसे ना सही, रात गवाले से तो बुनेरों की बाबत बात हुई थी ना? हाँ जी, उसने ही बताया था कि आपको पंख पखेरु जनावर और बुनेरे तक जानते हैं, और आप बुनेरों की मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन बुनेरों की बात तो मैंने उस गवाले से की थी, आपको इसका क्यों इल्म हुआ? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे, क्या तुमने उस गवाले को देखा था? अंधेरा इतना था कि मैं उसे सही से देख नहीं पाया था। वो उठे और कबाड़ के पीछे से लश लश करते हुए मेरे चप्पल उठाकर मेरे पाँव में रखते हुए गोया हुए, यही है ना तुम्हारी चप्पल? रात तुम्हारे रुखसत होने के बाद मैंने कीचड़ से निकाल कर इन्हें धोया, सुखाया और पॉलिश किए। मैं हक्का बक्का सा उनका मुंह तकने लगा।